حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ والد ہیں حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے، اور سرکار غوث اعظم آپ کے والد کی جانب سے آپ حسنی سید ہیں، اور آپ کی والدہ سیدہ ام الخیر فاطمہ ثانی کی جانب سے آپ حسینی سید ہیں۔ آپ کے والد کا نکاح کیسے ہوا؟ یہ بڑا مشہور سا واقعہ ہے نا کہ وہ آپ کے والد کہیں نکلے تھے، رمضان کے مہینے میں نکلے تھے، روزے سے تھے، افطار کا وقت ہوا، راستے میں چل رہے تھے، کچھ کھانے پینے کا سامان موجود نہیں تھا، دریا کے کنارے چلتے تھے کہ ایک سیب نظر آیا، اٹھا کر کے کھا لیا۔ کھانے کے بعد میں احساس ہوا کہ یار بغیر اجازت کے کھا لیا ہے، اللہ اکبر، بغیر اجازت کے کھا لیا ہے۔ اس کو روک کے تھوڑا سا سوچیں، معاشرے میں، سوسائٹی میں آج نہ جانے کتنے لوگ ہمارے درمیان ایسے ہیں جو بغیر اجازت کے اپنے سگے بھائیوں تک کا مال کھا جاتے ہیں، ان کو تکلیف پہنچانے کے بعد میں، ان پر ظلم کرنے کے بعد میں۔ آج ہمیں حرام و حلال کی تمیز نہیں، بس ہمیں مقصد یہ ہے پیسہ ہو چاہے جیسا ہو، پیسے سے مقصد ہے، حرام و حلال سے ہمیں کوئی مطلب نہیں ہے۔ پھر امید ہمیں کیا ہوتی ہے کہ ہمارے گھروں میں نیک اولادیں پیدا ہو۔ ارے میرے عزیز، اب تو نے حلال لقمہ ہی نہیں کھایا ہے تو نیک اولاد کیسے پیدا ہوگی؟ حلال لقمہ تیرے پیٹ میں جاتا تو اللہ رب العزت تجھے نیک اولاد دیتا۔ نیک اولاد ہونے کے لیے اپنے آپ کو بھی تو نیک ہونا پڑے گا نا۔ امید یہ ہے کہ بیٹا نمازی بنے، لیکن ہم یہ دیکھیں کہ ہم کتنی نماز پڑھ رہے ہیں۔ امید یہ ہے کہ بیٹا نیک بنے، ہمیں یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ ہم کتنے نیک ہیں۔ امید یہ ہے کہ اولاد نیک ہو، ہمیں یہ بھی تو دیکھنا ہے کہ اولاد کو ہم لقمہ کیسا کھلا رہے ہیں۔ کہیں ایسا تو نہیں کہ پیسہ کمانے کے چکر میں، شہرت کے چکر میں ہم حرام کمائے جا رہے ہیں، اولاد کو کھلائے جا رہے ہیں، اور پھر امید یہ ہے کہ اولاد ہماری نیک سیرت ہو، نیک بن جائے۔ دیکھیں حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست، ایک سیب کھایا، دریا میں بہتے ہوئے آ رہا تھا، کھا لیا، لیکن خیال آیا کیا خیال آیا؟ بولے بغیر اجازت کے کھایا ہے۔ اب آپ کے دماغ میں ایک بات آئی کہ بولے چلو اس کے مالک کو ڈھونڈا جائے، آخر یہ سیب ہے کس کا؟ چلتے رہے راستے میں چلتے چلتے آپ کو دکھائی دیا کہ ایک باغ سامنے تھا۔ آپ اس باغ کے اندر جاتے، اس باغ کے جو کچھ درخت تھے وہ دریا کے کنارے تھے، جن کی ٹہنیاں دریا میں لٹکی ہوئی تھی، وہاں سے یہ پھل ٹوٹ کر کے دریا میں گر جایا کرتے تھے۔ آپ نے جا کر کے باغ میں دیکھا ایک چارپائی بچھی ہوئی ہے، اور ایک بڑے بزرگ اس کے اندر چارپائی پر لیٹے ہوئے ہیں۔ آپ اس بزرگ کے پاس جاتے ہیں، اور وہ بزرگ کون تھے؟ حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جان حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ آپ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست باغ کے اندر جاتے ہیں، وہ بزرگ کے پاس پہنچے، کہا کہ یہ باغ آپ کا ہے؟ بولے ہاں باغ میرا ہی ہے۔ بولے یہاں سے ایک سیب ٹوٹ کر کے دریا میں گرا ہے۔ حضرت عبداللہ فرماتے ہیں آج یہ پہلی بار نہیں ہوا ہے، نہ جانے کتنے سیب یا کتنے پھل روزانہ دریا میں گرتے ہیں، بہہ کر کے چلے جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں بہنا ایک الگ بات ہے، لیکن وہ بہتا ہوا آ رہا تھا، میں نے اس کو اٹھا کر کے کھا لیا۔ حضرت عبداللہ جو باغ کے مالک تھے، آپ فرماتے ہیں کوئی بات نہیں، اٹھا کر کے کھا لیا، نہ جانے کتنے لوگ اس طریقے سے کھا جایا کرتے ہیں۔ بولے نہیں، میں نے اٹھا کر کے کھایا ہے، آپ کی بغیر اجازت کے میں نے کھایا ہے۔ جب یہ گفتگو چل رہی تھی، حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالی عنہ جو اس باغ کے مالک تھے، جو حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نانا جان ہے، آپ فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ یہ جو نوجوان میرے پاس میں آیا ہے کہ اس نے ایک سیب کھایا ہے، لیکن یہ میرے پاس میں اجازت لینے کے لیے آ گیا، اس کو حلال کرنے کے لیے آ گیا، بغیر اجازت کے اس نے کھا لیا ہے۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست یہ سوچتے تھے کہیں ایسا نہ ہو میں نے بغیر اجازت کے کھا لیا ہے، قیامت کے دن اللہ رب العزت کہیں سوال نہ کر لے تو میں کیا جواب دوں گا؟ کہیں یہ سیب عذاب الہی کا سبب نہ بن جائے۔ تو وہ بزرگ جو اس باغ کے مالک تھے حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ فوراً سمجھ جاتے ہیں کہ یہ جو نوجوان آیا ہے یہ کوئی عام نوجوان نہیں ہے، بلکہ یہ اللہ کا بہت بڑا نیک بندہ ہے۔ فوراً سمجھ جاتے ہیں آپ نے کہا اچھا سیب کھایا ہے بغیر اجازت کے تو سزا ملے گی آپ کو؟ بولے مجھے منظور ہے، میں دنیا کی سزا لینا منظور کرتا ہوں، لیکن آخرت کی سزا برداشت نہیں۔
حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست نے 10 سال تک اس باغ کی حفاظت کری۔ حضرت عبداللہ نے جو نانا جان تھے حضرت حضور سیدنا شیخ عبد القادر جیلانی کے، بولے آپ کو 10 سال اس باغ کی حفاظت کرنا، 10 سال تک حفاظت کرتے رہے۔ ایک سیب بھی تو کھایا تھا، کرتے رہے حفاظت۔ 10 سال مکمل ہوئے، ایک روایت میں 12 سال آتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں بولے میرے 10 سال مکمل ہو گئے، بولے نہیں ابھی اور سزا باقی ہے۔ آپ نے سوچا ٹھیک ہے، یہ دنیا تو فانی ہے، آخرت کی سزا سے بہتر تو یہ کہ یہاں کی سزا اٹھا لی جائے، اللہ کو یہی منظور ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ آپ کو میری بیٹی سے نکاح کرنا پڑے گا، میری بیٹی سے نکاح کرنا پڑے گا۔ ٹھیک ہے، منظور ہے، آپ کی بیٹی سے نکاح بھی کر لیں گے، لیکن پہلے شرط تو سن لیں، میری بیٹی کے بارے میں تو سن لیں۔ بولے اس کے اندر 5 عیب ہیں۔ بولے کیا کیا عیب ہیں؟ بولے آنکھوں سے اندھی ہے، زبان سے گونگی ہے، کانوں سے بہری ہے، ہاتھوں سے اپائج ہے، ٹانگوں سے لنگڑی ہے، نہ چل سکتی ہے نہ کچھ پکڑ سکتی ہے، آنکھوں سے اندھی ہے نہ کچھ دیکھ سکتی ہے، اور زبان سے گونگی ہے نہ کچھ بول سکتی ہے۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ دیکھے تو صحیح، ابھی سچائی کا پتہ نہیں تھا، سچائی معلوم نہیں تھی۔ اگر آج ایسا کوئی بتائے ہمیں تو ہم کہیں گے کہ ہم اس کا کیا کریں گے، اس کو رکھ کر کے ہم کیا کریں گے، آخر اس کا کیا کام ہوگا۔ لیکن آؤ میرے عزیزو، یہاں رب کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ حضور سیدنا ابو صالح جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ سوچتے ہیں کہ آخرت کی سزا سے بہتر تو یہ ہے کہ یہاں میں سزا پوری کر لیتا ہوں، یہاں سزا جو مل جائے مجھے وہ بہتر ہے، آخرت کی سزا برداشت نہیں ہے۔ آپ نے منظور کر لیا، ٹھیک ہے میرا نکاح کرا دیا جائے۔ نکاح ہوا، نکاح ہونے کے بعد میں حضرت ابو صالح جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ جیسے ہی آپ کمرے کے اندر جاتے ہیں، آپ وہاں جا کر کے کیا دیکھتے ہیں کہ ایک خوبصورت سی عورت وہاں بیٹھی ہوئی ہے، خوبصورت سی لڑکی وہاں بیٹھی ہوئی ہے۔ آپ نے دیکھا ہاتھ بھی صحیح سلامت ہیں، پیر بھی صحیح سلامت ہیں، آپ کو سلام بھی کرتی ہے۔ آپ وہاں سے لوٹ کر کے واپس حضرت عبداللہ اپنے سسر کے پاس میں آ جاتے ہیں۔ آپ فرماتے ہیں کہ آپ نے مجھے کہاں بھیج دیا، آپ تو کہتے تھے آپ کی بیٹی لنگڑی ہے، آپ کی بیٹی اپاہج ہے، آپ کی بیٹی آنکھوں سے اندھی ہے، آپ کی بیٹی زبان سے گونگی ہے۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حضرت ابو صالح نے فرمایا میں جب وہاں پہنچا میں نے دیکھا وہ تو اس کے ہاتھ بھی صحیح سلامت ہیں، پیر بھی صحیح سلامت ہیں، آنکھیں بھی صحیح سلامت ہیں، زبان بھی صحیح سلامت ہے، سلام کرتی ہے، آپ نے کہیں غلط جگہ تو نہیں بھیج دیا۔ حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں میں نے غلط جگہ نہیں بھیجا ہے، بلکہ وہی میری بیٹی ہے کہ جس سے تمہارا نکاح ہوا ہے۔ میں نے اس کو اندھی اس لیے کہا تھا کہ آج تک اپنی آنکھوں سے کسی غیر محرم کو اس نے دیکھا نہیں، میں نے اس کو گونگی اس لیے کہا تھا کہ کبھی غلط جملے اس نے اپنی زبان سے نہیں نکالے، میں نے اس کو لنگڑی اس لیے کہا تھا کبھی غلط قدم اس نے غلط راستے کی طرف قدم نہیں بڑھایا، میں نے اس کو اپاہج اس لیے کہا تھا کہ اس نے کبھی اپنے ہاتھوں کو غلط چیز کی طرف نہیں بڑھایا، میں نے اس کو گونگی اس لیے کہا تھا اپنی زبان سے کبھی غلط الفاظ نہیں نکالے، میں نے اس کو بہری اس لیے کہا تھا کہ کبھی بھی کسی غیر محرم تک کی آواز اس نے نہ سنی، آواز تک نہیں سنی۔ حضرت ابو صالح موسیٰ جنگی دوست رضی اللہ تعالیٰ عنہ، سیدہ ام الخیر فاطمہ ثانی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کا نکاح ہوا۔ ایک سیب کھایا تھا، 10-12 سال سزا کاٹی، اس کے بعد میں نکاح ہوا۔ نکاح کیا کہہ کر کے ہوا تھا؟ لنگڑی، لولی، اپاہج، سارے معاملات۔ اس کے بعد میں حضرت غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی والدہ کی نیکی کا آپ اندازہ لگائیں، کبھی غیر محرم تک کو دیکھا نہیں، کبھی آپ نے کوئی غلط بات کو سنا نہیں۔ تو میرے عزیزو جب یہ دو لوگ ملتے ہیں تب کہیں جا کر کے غوث اعظم کا جنم ہوتا ہے۔